السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان. آج پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے پاک بھارت تعلقات کی. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ نے آج ایک مرتبہ پھر ایک عجیب بیان دیا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں کچھ اہم ہوا ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں اور آگے بھی ہوگا. بھارتی وزیر داخلہ نے یہ بیان تو داغ دیا ہے مگر اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوا. راجناتھ کی بات کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی بارڈر پر اپنے فوجیوں کا بدلہ لینے کے لیے کوئی کارروائی کی گئی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک 2 سال پہلے آج کے ہی دن بھارت نے سرجیکل سٹرائک کا ایک ڈرامہ بھی رچایا تھا جو بعد میں خود انڈیا کے ہی بعض حلقوں نے بے نقاب کر دیا تھا. دوسری جانب امریکہ میں پاک بھارت وزرائے خارجہ کا آمنا سامنا تو ہوا مگر بغیر کسی ملاقات کے. پاکستان اپنی طرف سے ابھی بھی مذاکرات کا خواہاں ہے مگر بھارت کی جانب سے سردمہری بیان بازی اور راجناتھ کے بیانات کیا ظاہر کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے. اور اگلے حصے میں بات کریں گے ملک کے سب سے بڑے حصے یعنی نوجوان نسل کی. ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہیں. امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ. سر، جب آپ نے پہلے دیکھا کہ سرجیکل سٹرائک ہوا اس کے بعد ہندوستان نے بہت زیادہ چیسٹ تھمپنگ کی، ایک وہ قوم پسندی کا بھرپور مظاہرہ کیا کہ ہم نے آج پاکستان کو سبق سکھایا ہے اور کہ یہ ہندوستان کی تاریخ کے لیے ایک نیا صفحہ ہے کیونکہ پہلے ہم ریاکشنری ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، کانگریس کی حکومت گھٹنے ٹیک دیتی تھی. تو سر یہ جو ایک بیانیہ ہے جو اب نظر آ رہا ہے کہ جی یہ راجناتھ صاحب بھی اس طرف پھر سے جا رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح ویو کرتے ہیں؟ اس میں لگتا یہ ہے کہ بھارتی قیادت اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ RSS انتہا دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت ہے. وہ بھارتی جنتا پارٹی وہ خود بھی ایک دائیں بازو کی جماعت ہے، قوم پرست ہے. یہ سب مل ملا کے میرا خیال ہے ایک ایسے موڈ میں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غرور بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا. اور یہ کہ پاکستان کو ایک سبق سکھانا، کہ پاکستان کو سکویز کرنا، ادھر ایک بلوچستان اور افغانستان کے ذریعے جو انہوں نے خود اجیت دوول جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہیں ایک ڈبل سکویز کی ٹرمینالوجی استعمال کی تھی کہ پاکستان کو ہم نے ڈبل سکویز کرنا ہے. تو اب ان سے کوئی جب وضاحت کی گئی کہ اس کا مطلب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو دبانے کے لیے. لیکن یہ جو سرجیکل سٹرائک کا انہوں نے ڈرامہ کیا، اتفاق تھا میں اس دن امریکہ واشنگٹن میں تھا تو وہاں پہ ایک 2-3 امریکی فوجی تھے جو افغانستان میں بھی سرو کر کے جا چکے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ شاید مذاق کر رہے ہیں کیونکہ ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ سرجیکل سٹرائک کا مطلب کیا ہے. اور اس میں جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ بعد میں بے نقاب بھی ہوا کہ سرجیکل سٹرائک اس طرح کے سرجیکل سٹرائک شاید پاکستان نے ان سے زیادہ کی ہوں، لیکن بنیادی طور پہ انہوں نے ایک بیانیہ جو اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ قوم پرستی کے جذبات کو ابھاریں. اور چونکہ الیکشن آ رہا ہے بھارت میں چند مہینوں کے بعد تو اس کے لیے فضا بنا رہے ہیں کہ دوبارہ جو دائیں بازو کا جو اتحاد ہے اس کو اتنی ہی اکثریت مل جائے جتنی کہ ابھی ملی ہوئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ خود جو جنگی طیاروں کی ایک ڈیل ہے فرانس کے ساتھ، اس کی وجہ سے براہ راست جو الزام آ رہا ہے مودی وزیر اعظم مودی پہ آ رہا ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے چونکہ پارلیمان کے اندر ان کی بہت زیادہ شور شرابہ ہوا تو توجہ ہٹانے کے لیے انہیں ایک اور سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کر دیا. سن لیں امتیاز صاحب کہ راجناتھ نے فرمایا کیا. شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ ہوا ہے، میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ بتلایا بھی نہیں. ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، وشواس رکھنا بہت ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. 2-3 دن پہلے معلوم ہوگا کچھ لوگوں کو ضرور، اور آگے بھی دیکھیے گا کیا ہوگا. جناب ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. ہاں لیکن دیکھیے ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات ہے اور خود کو ایکچولی ایکسپوز بھی کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ کی ملاقات قبول کی، پھر بعد میں اس سے مکر گئے اور پرانے قسم کے الزامات دہرا دیے. امتیاز صاحب کیونکہ آپ کا ان سیکیورٹی امور پہ بہت گہری نظر ہے، آپ سے سوچا تھا آپ سے بھی پوچھیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جو پوزیشن ہے، آپ نے اجیت دوول کا وہ حوالہ دیا تھا جو وہاں کے قومی سلامتی کے مشیر تھے. اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اس پوزیشن کو ہی ختم کر رہے ہیں. اس سے پہلے NSA جو تھے وہ دورانی صاحب بھی اس پہ فائز رہے تھے.
یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس چیز کو افیکٹ کرے گا؟ حکومت کی ورکنگز کو افیکٹ کرے گا، یا جو ایک تنقید ہوتی ہے اس پوزیشن کے بارے میں کہ جی وہ ایک ہاف وے ہاؤس ہے، یعنی فوج کے بیچ اور سویلین تعلقات کے بیچ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک پرگیٹوری ہے؟ دیکھیے، ایک ریٹائرڈ فوجی افسر اتنے اعلیٰ درجے کی جو کور کمانڈر وغیرہ بھی رہے ہوں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک برج کا کام کر سکتے ہیں. جو جنجوعہ صاحب تھے، جنجوعہ صاحب کے دور سے ان کے جو ٹینیور تھا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو پھر کوئی وہ پذیرائی حاصل نہیں تھی جنرل ہیڈ کوارٹر میں جو کہ خیال تھا کہ حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ بہت زبردست انسان ہے، بالکل ایک فلاسفر ٹائپ، جس طرح بلوچستان میں ان کا جو کردار تھا، اور وہ ایک بہت اچھا اثاثہ ثابت ہو سکتے تھے. انہوں نے کچھ پالیسیاں ترتیب دینے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ پھنس گئے تھے جی ایچ کیو اور پرائم منسٹر ہاؤس کی لڑائی میں، جس کی وجہ سے اس عہدے کو اور ان کے دور کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ عہدہ رہنا چاہیے، اور ایک حاضر سروس یا تو کوئی ایمبیسڈر لیول کے صاحب کو یہاں پہ ہونا چاہیے، یا پھر فوج ہی کی حاضر سروس ہوں. تو میرا خیال ہے پھر کمیونیکیشن جو ہے آپ کی جنرل ہیڈ کوارٹر اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان وہ بہتر ہوگی. ٹھیک. تو یہ سر اس میں اب کیونکہ آپ نے یہی جواب دیا، این ایس اے کی پوزیشن کے بارے میں بھی ایک طرح کی کانٹروورسی ہے، جنجوعہ صاحب ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اب آپ کے عسکری جو قوتیں ہیں وہ اس کو سنبھالتی جا رہی ہیں اور اس وائڈ کو ٹیک اپ کر رہی ہیں. کیا ادھر کوئی ری اسرشن ہونی چاہیے سویلینز کی طرف سے؟ بالکل ہونی چاہیے. دنیا بھر میں یہ ایک وتیرہ ہے، رواج ہے کہ جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے اس کے تابع ہوتی ہیں تمام سیکیورٹی فورسز. اور پاکستان میں چونکہ ہماری تاریخ اس نوعیت کی رہی ہے کہ فوجی بغاوتیں ہوئیں، اس میں 3 طویل ادوار تھے، جنرل ایوب خان اور ضیاء اور جنرل مشرف اور جنرل ضیاء الحق. اب اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود مسلح افواج جنرل ہیڈ کوارٹر کو بھی احساس ہو کہ آہستہ آہستہ یہ جو کردار ہے وہ حوالے کریں اور وہ سویلینز وہ سنبھالیں. لیکن جو گزشتہ دور میں ہوا، مجھے ذاتی تجربے سے بھی معلوم ہے کہ جی ایچ کیو کی خواہش کے باوجود یہاں پہ ہمارے جو نیشنل کوآرڈینیٹر تھے نیکٹا کے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے، ان کو وہ پذیرائی حکومت کی طرف سے نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. حالانکہ آئیڈیا یہ تھا کہ نیکٹا کو ایک تھنک ٹینک کے طور پہ پروموٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کو فعال کیا جائے، حکومت اس کی بات کو سنے اور اس سے گائیڈنس حاصل کرے. لیکن ہماری حکومت اس کو کسی اور پاناما شاید پھنسی ہوئی سر، خیر وہ شاید اس پہ ایک فرق شو کرنا ہو. اگلے اس میں بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے موقف پہ. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ایک نئے موقف کی. پہلے سن لیتے ہیں کیا فرمایا. Two neighbors with outstanding issues, atomic powers. How do you fix things? War is no option. There is no military solution. The only solution is a dialogue. انہوں نے ریجنل کوآپریشن کی بات کی. میرا سوال یہ ہے کہ ریجنل کوآپریشن ممکن کیسے ہوگی جب ریجن والے مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور آپ اس بیٹھک میں رکاوٹ ہیں؟ تو مجھے سمجھائیے اس خطے کی اور اس ریجنل کوآپریشن کی پیش رفت کیسے ممکن ہے؟ امتیاز صاحب، پاکستان کی امن مذاکرات ایک طرف، بھارت کا رویہ دوسری طرف، آپ اس کو سر کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور انتخابات تک، ہندوستان کے انتخابات تک کیا یہ چیز بدل سکتی ہے؟ موجودہ حالات میں کوئی امید نہیں ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی. اور خود مجھے تجربہ ہوا، میں نے شاید پہلے بھی بات کی ہو کہ میں نے ویزا چاہا کہ وہاں جا کے ہم نے ایک کنسلٹیشن سیمینار کرنا ہے. تو مجھے ان کے ایک سفیر نے یا نائب سفیر نے کہا کہ آپ یہاں کیوں نہیں کر لیتے؟ تو میں نے کہا مجھے معاملہ کرنا ہے نئی دلی میں، تو وہ اسلام آباد میں کیسے ہوگا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کو بھی ان کو پیغام انہوں نے یہ دیا کہ آپ ادھر کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بہت اس میں وقت لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو میرا خیال ہے بھی چاہیے، یہ جو مناظرے کے سٹائل میں ہمارے جو خارجہ وزیر جو ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں،
इनको एहसास होना चाहिए कि इनका जो मनसब है वो मुतकाजी है बहुत नाप तोल के बात करने का। ठीक है, ये कोई मुनाजरा नहीं कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मुझे समझाइए, मुझे बताइए। आपका काम है ये बताया कि हमने इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने इनकार किया है, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। मेरी अभी कल ही एक बात हुई एक सफ़ीर साहब से, गैर मुल्की बड़े फ़ाल सफ़ीर हैं सरगर्म में, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भारत कर रहा है वो तो ख़ुद को एक्सपोज कर रहा है, तो आप लोगों को इस पर वावेला करने की क्या ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप उसको इस्तेमाल करें अपने फ़ायदे में। ना आपके वज़ीर आज़म को ज़रूरत है इस पर मनफी रद्द अमल ज़ाहिर करने की, ना आपके वज़ीर ख़ारजा को, क्योंकि उनका भी ये ख्याल था कि जब तक भारतीय इंतखाबात नहीं होते, नई हुकूमत नहीं आती है, ये हालात बेहतर होने को नहीं है। और ख़ास तौर पर जब हमारी वो अपोजिशन से लाइन लेके ये बात करते हैं कि ये हुकूमत नाजायज़ है या इसके जायज़ होने पे वो सवाल उठाते हैं, तो जब तक ये सवाल उठाते रहेंगे और उसमें कुछ हमारे साबका रहनुमाओं का भी किरदार लगता है ऐसे, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला ऐसे रहेगा। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर जो जो हमसे हो सकता है पॉलिसियाँ बेहतर करना, अपने इदारों को ज़्यादा मरबूत अंदाज में फ़ाल करना और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम, यानी गवर्नेंस को बेहतर बनाना ज़रूरी है। ख़ारजा पॉलिसी को मिलजुल के, यानी PM हाउस और GHQ मिल के चलाएँ, तो तभी दूसरे लोग फिर हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे। और हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा इस वक्त ये है कि चीन हमारे साथ है और वहाँ से इंडिया भी ये आ रहा है कि हम अब पॉलिसियों को दोबारा उस पर नज़रसानी कर रहे हैं पाकिस्तान के हक़ में। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि चीन के साथ मिल के आप अंदरून खाना हालात को बेहतर बनाएं, इक़्तिसादी हालात बेहतर करें, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। जैसे चीन एक हमसाया है, दूसरा हमसाया अफ़गानिस्तान। आपने अभी ये शाह महमूद कुरैशी साहब के इसी बयान पे बहुत दिलचस्प बात की कि शायद जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। अभी सर जो उन्होंने कहा, जो अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत थी 1996 से 2001 तक, जो शायद सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब ने रिकग्नाइज़ किया था, तो उसको सपोर्ट करना, उसकी हमायत करना पाकिस्तान के कौमी मफाद में था। और अब उस बात से अब लग रहा है उन्हीं तजियाकारों को और उन्हीं ग्लोबल तो नहीं, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स को कि जी ये एक तरह से आप एतराफ़ कर रहे हैं कि आप इन लोगों की हमायत करते हैं। इस चीज़ में सर कोई ट्रांसपेरेंसी कभी आएगी? नहीं, तो इसमें बुरा क्या है सर? मैं वही आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर ख़ारजा ने पहली दफ़ा खुल के ये कहा है कि उस वक्त हमारे कौमी मफाद में था। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव थे, सदर थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में ये इतनी बड़ी पश्तून आबादी है, तो हम उनको नज़रअंदाज किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। तो खुल के बात करनी चाहिए। बाहर की दुनिया भी ये चाहती है कि आप हमें बताएं दो टोक अंदाज में कि आपके अफ़गानिस्तान में मफादात क्या हैं। ठीक है, यही मुख्तलिफ सफ़ीर भी बात करते रहते हैं। खुल के बात करें, उस पर एपोलोजेटिक रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो हमारी पॉलिसियाँ रही हैं उन पे जो माजी में पॉलिसियाँ थी वो दुनिया को खुल के बताना चाहिए कि हम बड़े शद्दमत से उसको पे नज़रसानी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि माजी को हम पीछे डाल के एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर करें। इस पे हमें माजरत खाना रवैया बिल्कुल नहीं इख्तियार करना चाहिए। इम्तियाज़ गोल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। अगले हिस्से में बात करेंगे मुल्क की आबादी के सबसे बड़े हिस्से यानी नौजवान नस्ल की, जिनके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए तकनीकी और वोकेशनल ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को कारआमद बनाना है। अब टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग का आगाज़ कैसे हुआ, उसके क्या फ़वायद हासिल हो रहे हैं, ये सब हम पूछेंगे नॉर्वेजियन सफ़ीर से, जो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ये हमारा एक खसूसी दो राय का सीरीज़ है। उसके इब्तिदा में हम पाकिस्तान के 2 ममालिक के सफ़ीरों से कुछ गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि रवायती और तारीफ़ी कलमात से बढ़कर कुछ मुस्बत और तामीरी इक़दामात की बात की जा सके। दोनों ममालिक के बीच ताउन किस तरह बढ़ाया जाए और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान को माशी तौर पे किस तरह फ़ायदा हो सकता है और जो उसकी नौजवान नस्ल है वो किस तरह वर्क स्ट्रीम में शामिल हो सकती है। हमारे साथ आज हैं एम्बेसडर शेल गुनार एरिक्सन। क्योंकि हमारे इंटरव्यूज़ अंग्रेज़ी में होंगे तो आपकी सहूलत के लिए सब टाइटल्स नीचे चल रहे होंगे, उर्दू तर्जुमा साथ साथ चल रहा होगा। एक्सेलेंसी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस
foreign entities speak about Pakistan is a burgeoning population. There is a youth bulge in this country that is being considered in terms of a demographic dividend. So what, according to you, sir, would be the best way to harness such an increase, an exponential increase in Pakistan's youth population from Norway's perspective? I think you're right. The youth bulge is it's a huge possibility for Pakistan. You have a population which is, if I'm not mistaken, 70% are under the age of 35. That's correct. So this is a huge potential. These are a lot of young, enthusiastic, strong, energetic people coming into the workforce every year. Of course, the challenge is then how to see to it that these people, I think there's as much as a couple of million a year entering the workforce. Yes. What is needed in order to make them parts of the economy? I think that is, your government, this is one of their main challenges, and they are fully aware of it, and so are we. I think the main challenge is how you need to do something with your education system, the basic education. I've been told that perhaps as many as 22 million kids under 16, between the age of 6 and 16, are not in school. That's correct. In addition to that, quite a few drop out of school before the age of 16, which means that a big part of those entering the workforce is then is not able really to write and read. So that needs to be improved, and I know this government is fully aware of that. And then you need to improve what we call the technical and vocational education and training. Yes. So this is where we and other donors have tried to make an effort to see how we can assist Pakistan on this. You mentioned technical education and vocational training. Now, often we find that the narrative over here, whether it's from NGOs or political parties, the emphasis is on employment. But beyond that, there is a certain level of detail that is missing from our discourse. So when we speak of technical education and vocational training, what challenges do you think that sector faces in Pakistan? I think there are several challenges. One of them, as I already mentioned, is the basic level of education when young people enter technical and vocational training. I think there is a need to improve what we call the TVET sector in itself. Better teachers, better curriculum, have a standard that is internationally accepted. Through the program that we are supporting now together with the EU and the Germans, we are assisting government in doing this, and some steps have been taken. So this is one challenge. The second challenge is the need of jobs. I mean, as I mentioned, so you need, and the third is how do you connect these two? There are young people coming into the workforce. There are jobs being developed, and then how do you match these two? And I think, and to get enough number of jobs, you do need economic growth. Pakistan has done very well. It has had economic growth of 5-6%. It has. During the last few years. But that needs to continue, and in order to just to keep track with the youth bulge, economic growth have to come up probably to 7 or 8%. Okay. Which means you need investments, internal investments, foreign investments from China and from other countries.
Ambassador, you mentioned that Pakistan requires investment, and this is in keeping with the population bulge. Just able to keep up with that demographic is also very, very important. But another force that is cognizant of what you have said, I'm sure you're aware, there's a new government. It took office 5 weeks ago, both in their manifesto and both in the speeches that is made by all tiers of their leadership. There is constant emphasis on employment, yes, or maximization of employment. Do you think their agenda is able to dovetail with how you mentioned Norway, the European Union and Germany are coming together to try and raise the standard of such vocational training and technical education? That's the goal. That's what we are hoping for. We have worked well with previous governments on this, and when I hear see the manifestos and hear what the new government is saying, yes, that really gives me hope that we will be able to continue. I think the goals are the same. Obviously, more jobs, yes, more economic growth, yes, a better future for Pakistan. We're going to take a break. गुफ्तगू इसके बाद जारी रहेगी. रहिएगा हमारे साथ. वेलकम बैक टू दो राय. गुफ्तगू जारी है नॉर्वे के सफ़ीर साहब के साथ. एम्बेसडर, वी जस्ट मेंशन्ड हाउ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान and the European Union, Germany and Norway's goals towards employment and towards vocational training are in a manner dovetailing. But another part of this discussion is the private sector. How do we emphasize vocational training, and especially when the emphasis is often on Ustad Shagird, which is teacher, apprentice, to somehow segue that into corporate best practices? Do you think that's an uphill climb, or it's doable, it's reachable? It's an uphill climb, but it should be doable. Okay. And you're right. The technical and vocational education should be demand-driven, meaning that it should have in mind what are the needs of the business sector, the industrialists. Also the service sector is yes, important here. So that means that we should work for public-private partnerships. There is also a responsibility, a corporate social responsibility for the private sector to employ trainees, to give them jobs, to cooperate with provincial and federal authorities to design the technical education system in a way which make young people coming into the market, yes, employable. Yes. One thing that people are very interested in hearing about is women in the workforce. Pakistan has traditionally tried to improve those indicators, but the road ahead is very, very long. Unfortunately, when there's a discussion on employment, often that vital gender component is missing. And I think the emphasis is that you try to segue gender with employment, and you speak about how to maximize female participation in the workforce. Is there a perspective on that? There is a perspective in the TVET program that we are supporting to what in development language is called gender mainstreaming, which okay, means that the gender aspect should be taken into consideration all the time, and you're right. I think I mean I'm as new as the new government. I care even newer. I arrived 1 week after Imran Khan took his oath. Yes. So I'm not an expert, but what I have read that only a little over 20% of
Pakistani females are in the workforce. That is a problem for women, but it's a huge problem for the economy of Pakistan. Yes. More than 50% of the young people coming into the workforce, or who should be coming into the workforce, are women. And if you take away 40% of them, suddenly there's a massive drop. It's a massive drop, yes. and it's a brake on economic growth. You don't utilize the workforce the way you should. This is also a problem in European countries, and one of the main where we have an opposite problem, that you have an elderly population, yes, aging population. And then it's even more important that young people, men and women who are in the age of being in the workforce, that they participate. When we speak of the TVET sector, and in terms of the way forward, are there any key achievements that come to mind, and also how to extrapolate from those key achievements as we look to the future? Well, the key achievements are that you have a TVET national policy there. Yes. You have an apprentice legislation in place. It was accepted by the National Assembly not so long time ago. And there are also other things. I mean, frameworks, regulations, these kinds are starting to get in place. And that was during the first phase of the program that it was completed now. What is needed now, and what this second phase that we have we are in now, is to help to implement this on the ground, so to speak. Would you think there's a way to be able to bring the same TVET sector, and this is a different iteration of a question I know I've asked previously, to bring it at par with international best practices? It is possible. I mean, there are standards, best practices which are out there to be implemented, so to speak, and to implement in the whole society, that businesses and the TVET educational system adopt this. And what I'm told, we are on our way in that direction. And then, of course, it's a huge job. It's an uphill job, but you have to start somewhere. One last question, Excellency. What are your key messages to the TVET sector stakeholders? I think my key message is that Pakistan has there is a great opportunity in this youth bulge with a lot of young, enthusiastic people coming into the workforce, and the key message is Pakistan and with the assistance of good partners have to see to it that you have a TVET system which is able to bring these people into the workforce in a way which is good for them, which is good for business, and which is good for Pakistan. Ambassador, on this note, we'd also like to introduce Aisha, who is, I think, a great example of the TVET sector support program. So we're going to play a bit from that trajectory as well. Thank you so much for your time and for being able to give us your very valuable insights. मैंने पाकिस्तान स्कॉलर्स अकेडमी से की। मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। मैं बिल्कुल फ्री थी और मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं, बट मुझे कोई रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता था। मैं जॉब करना चाहती थी, बट मुझे था कि मेरे पास तो कोई इतना स्किल है नहीं, या मैं कोई इतनी ट्रेंड नहीं हूँ। और फिर मैंने जब ये प्रोग्राम देखा टेक्टा का, CBT बेस्ड ट्रेनिंग, मैंने कहा यही मेरी ड्रीम है कि मुझे शेफ़ यूनिफॉर्म बहुत फैसिनेट करता था। CBT बेस्ड ट्रेनिंग में बच्चे की हेजिटेशन ऑफ इक्विपमेंट और जो एक खौफ होता है किचन से, स्टोव का, वो ख़त्म हो गया था हमारा। मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की सरीना होटल में।
میں بہت زیادہ شوق بھی تھی، خوش بھی تھی، پریشان بھی تھی، لیکن میں نے ان سے کہا سر آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. میں نے یہاں پہ جاب کے لیے اپلائی کیا ایز اے کامرس شیف کامرس 2 اور مجھے الحمدللہ جاب مل گئی. اور کالج نے مجھے موٹیویٹ کیا، مجھے سپورٹ کیا اور میرے لیے بہت ایزی ہو گیا ہر چیز کو ہینڈل کرنا. یہ جو CBT بیس ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ ہے میرے کیریئر میں میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوئی ہے، کیونکہ مجھے جو تھا انڈیویجولی ٹیچر کا ٹائم ملا، اس کی توجہ ملی اور مجھے پتہ تھا کہ میری ویکنیسز کیا ہیں. یہی میسیج دوں گی سب لوگوں کو کہ آپ گیو اپ نہ کریں سچویشن سے. ٹف سچویشنز آتی ہیں بٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ سب کچھ سالو ہو جاتا ہے. اسٹرگل کریں گے تو سکسیس ملے گی اور جب سکسیس ملے گی پھر آپ بھی سکسیس کو انجوائے کرو گے.